بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کے لیے معلومات سے بھرپور ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کیا نماز کے دوران آپ آنکھیں بند کر سکتے ہیں یا نہیں، اس لیے اس ویڈیو کو پورا لاسٹ تک ضرور سے دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، دین اسلام کا دوسرا ستون نماز ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ایمان کے بعد دوسرا ذکر نماز قائم کرنے کا ہے۔ نماز بندے کو اپنے رب سے اتنا قریب کر دیتی ہے، اتنی قربت کسی دوسرے عمل کے ذریعے کسی دوسرے حالات میں ایسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ نماز قائم کرنے کی بدولت ہی مسلمان اللہ کی یاد میں اس کا قرب، اس کی حضوری، ان جیسی نعمتوں سے فیضیاب ہوتا ہے۔ کیا دین کی روح بندگی کی معراج ان چیزوں کے سوا اور بھی کچھ ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے نہیں ہو سکتی۔ ایمان کی جڑوں کو نمی اور تازگی صرف اللہ کی یاد سے ملتی ہے۔ جس درخت کی جڑوں کو نمی اور تازگی نہ ملے وہ سوکھنے لگتا ہے اور پھل پھول دینا بند کر دیتا ہے۔ اس لیے جس شخص کے دل میں اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اس کا ایمان مرجھا جاتا ہے۔ نیک اور صالح شخص وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر ایمان کی تازگی موجود ہو، اور ایمان اسی کا تازہ ہو سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی یاد گھر کر چکی ہو۔ پیارے دوستو، نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہی ہے، یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، جو نماز سے انکار کرے وہ کافر ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے مسئلے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو بڑا اہم مسئلہ ہے۔ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا درست ہے یا نہیں، اور کن حالتوں میں نماز میں آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی گئی ہے؟ علماء نے ان حوالے سے کیا فرمایا ہے؟ نماز میں آنکھیں بند کرنے کے کیا فقہ فرماتے ہیں، اور وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے ضروری ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، اس کے حوالے سے بات چیت کی جائے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم نماز ویسے ہی ادا کرو جیسے کہ تم نے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ اس لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز کی حالت کے بارے میں جانا جائے۔ اللہ کے نبی کس طرح سے نماز ادا کرتے تھے؟ اللہ کے محبوب بندے بھی، انبیاء اکرام علیہ السلام، صحابہ اکرام علیہم الرضوان، اولیاء اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا اور مکان میں ابدیت سے سرفراز فرمایا۔ ان محبوب ہستیوں کی نماز میں بے پناہ محویت، خشوع اور خضوع تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے بھی غار حرا میں کافی عرصے عبادت الہی میں مصروف رہے، مگر جب آپ نے اعلان نبوت فرما دیا تو آپ کو نماز کا حکم ملا تو آپ اس پر کاربند ہو گئے۔ شروعات میں آپ چھپ کر نماز ادا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز مثالی ہے۔ آپ کی نماز میں ہر درجے کی محویت تھی، گویا کہ آپ کی نماز کامل تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نفل نمازوں میں بھی خاصیت الہی سے باہر ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اتنی لگن اور محبت سے متوجہ ہوتے کہ دنیا کے ہر خیال سے بے نیاز اور بارگاہ رب العزت کے بالکل قریب ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جیسی کامل اور مکمل نماز کوئی نہیں پڑھ سکا اور نہ ہی کوئی پڑھ سکے گا۔ آپ تہجد پڑھا کرتے تھے۔ شروع میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نماز تہجد فرض تھی، جس کے کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح شام 2 رکعت نماز پڑھنا شروع کر دیا، جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ہوا
کہ صبح شام اپنے پروردگار کا نام یاد کیا کرو اور رات کو دیر تک اس کو سجدہ کیا کرو اور دیر تک تسبیح کیا کرو۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ رات میں اٹھ کر کے دیر تک نماز پڑھنے کا حکم 1 سال تک باقی رہا۔ اس کے بعد رات کی نماز فرض کے بجائے نفل ہو گئی۔ تہجد کی نماز نفل ہو جانے پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات میں کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ بعد میں جب 5 نمازیں فرض ہو گئیں تو آپ نے آخری دم اس کو بڑی خوشی سے ادا کیا۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کون سی عجیب بات ہے جو آپ نے دیکھی ہو، بیان کیجیے۔ تب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، کون سی بات عجیب نہیں تھی، سبھی باتیں عجیب تھیں۔ چنانچہ ایک رات کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور لیٹ گئے اور فرمایا، مجھے چھوڑ دو، میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ یہ فرما کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کی مبارک آنکھ سے آنسو بہہ کر کے سینہ مبارک تک آ گئے۔ پھر رکوع کیا، رکوع میں بھی اسی طرح سے روتے رہے، پھر سجدے میں بھی اسی طرح سے روتے رہے، پھر سجدے سے سر اٹھا تو اس وقت بھی روتے رہے، یہاں تک کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز کے لیے اذان دی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس قدر روتے ہیں حالانکہ آپ معصوم ہیں؟ تب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ دوستو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کے لیے بہت سی تکلیف برداشت کی۔ بخاری شریف میں ہے، ایک دن آپ حرم شریف میں نماز ادا کر رہے تھے، روجائے قریش بیٹھے تمسکر کر رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا، کاش کوئی اس وقت جاتا اور اونٹ کی اوجھڑی سمیٹ کر لاتا، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو ان کی گردن پر وہ اوجھڑی ڈال دیتا، نعوذ باللہ۔ چنانچہ عقبہ نے اس کے خواہش کے مطابق ایک بڑے اونٹ کی اوجھڑی لا کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گردن پر ڈال دی۔ اس وقت آپ نے بہت تکلیف اٹھانی پڑی۔ مسلم شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات مجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میں سمجھا 100 آیت پڑھنے کے بعد آپ دوسری سورہ پڑھیں گے، لیکن جب آپ اس کو پڑھ کر آگے بڑھیں تو میں نے دل میں کہا کہ آپ پوری سورہ ایک ہی رکعت میں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اس سورہ کو ختم کیا۔ میں نے سوچا کہ اب آپ رکوع کریں گے، لیکن آپ نے فوراً سورہ آل عمران شروع کر دی اور وہ بھی ختم ہو گئی۔ سورہ نساء شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت ٹھہر ٹھہر کر کے انتہائی سکون سے قرأت فرماتے رہے اور ہر رکعت کے موضوع کے مطابق بیچ میں تسبیح اور دعا کیا کرتے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رکوع کیا، رکوع میں بھی قیام اور توقف فرمایا اور اتنی ہی دیر کھڑے رہیں، پھر سجدہ کیا اور سجدے میں بھی اتنی ہی دیر فرمائی۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسواک کیا، وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور میں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ہی رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھ ڈالی اور رحمت کی آیتوں پر ٹھہر جاتے اور دیر تک رحمت کی دعا کرتے رہتے۔ سورہ کے آخری میں رکوع کیا اور اتنی ہی دیر تک رکوع میں رہیں جتنی دیر سورہ بقرہ کے قرأت میں لگی، اور اتنی ہی دیر سجدہ کیا، اور دوسری رکعت میں سورہ العمران
इमरान पढ़ना शुरू कर दी। इसी तरह हर रिकात में पूरी एक सूरे पढ़ते रहे। तो प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरकारे दो आलम इस तरह से नमाज पढ़ा करते थे। दोस्तों, क्या हमने गौर किया हम किस तरह से नमाज अदा करते हैं? क्या हमारी नमाज में पूरी एक सूरे पढ़ी जाती है? अपने गिरेबान में झांक करके देखें, आपको पता चलेगा कि उम्मती मोहम्मदी में पैदा होना खुशनसीबी है। तो क्या हमने उनके तौर तरीके को फॉलो किया कि नहीं? तो प्यारे दोस्तों, बात करते हैं क्या नमाज में आंखें बंद कर सकते हैं या नहीं? तो प्यारे दोस्तों, अहले इल्म में नमाज में बेवजह आंख बंद करने को मना फरमाया है। चुनांचे अल-रऊन में आहद के साथ लिखा है कि ये यहूदियों का अमल है। इसी तरह तहफ़ातुल मलूक के मौलवियों ने उसे मकरूह होने की सलाहत की है, लेकिन उन्होंने किसी तरह की ज़रूरत होने या ना होने का जिक्र नहीं किया है। और कासानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि कहते हैं ये मकरूह है क्योंकि ये सुन्नत के खिलाफ है और नमाज की हालत में सजदे की जगह देखना शरई अमल है और हर बाजुओं को नमाज में हिस्सा है। चुनांचे इसी तरह आँखों का इबादत करने में हिस्सा है। आँख को बंद करना मकरूह कहा गया है। आँखें खुली रखना आँखें बंद रखने से बेहतर है। इमाम बिन अब्दुस्सलाम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अपने फतवे में नमाज के वक्त आंखें बंद करने की इजाज़त दी है कि अगर नमाज में इससे ज़्यादा खुसूस पैदा होने का इम्कान है तो आंखें बंद की जा सकती है। अगर आंखें खोलने पर ज़्यादा खुसूस पैदा होते हैं तो आंखें बंद कर सकते हैं, लेकिन आंखें बंद करके नमाज पढ़ना मकरूह है। इब्ने कीम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जातुल माद में सरहद के साथ लिखा है कि अगर आंखें खोल कर रखने से नमाज में ज़्यादा खुशू पैदा होगा तो आंखें खोल कर रखना ज़रूरी है, और अगर आंख बंद करने से ज़्यादा खुशू पैदा होगा, मसलन जैसे कि सामने कोई नक्शा निगार मौजूद है जिससे खुशू में खलल पैदा होगी, तो कतई इस पर मकरूह नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि नमाज के दौरान आंख बंद की जा सकती है या नहीं, क्योंकि नमाज के दौरान हमें आंख खुली रखनी चाहिए क्योंकि सजदे के दर पर देखना ज़रूरी है। आखिरी में दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें दीन की सही समझ अता फरमाए, हमारे नमाजों में खुशू और खुजू अता फरमाए। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी है उसी तरीके से ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट में आमीन ज़रूर टाइप करें और ये वीडियो आपको कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दें। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को आगे तक शेयर कर दें। मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।